ہماری دعاؤں قبول فرما لینا۔ اللہ ہم رمضان کے 30 روزہ رکھ کر کے ہم تیرے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ ہماری زندگی 60 سالہ 70 سالہ گزر گئی ہے، لیکن ہم رب کے قریب آنے کے لیے کوشش نہ کی ہے، لیکن جب شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مہینے سال میں 5 راتیں ایسی آتی ہے جن راتوں میں اللہ خود قریب آتا ہے، اسی مہینے میں سے ایک مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ ہم تو رب کے قریب نہ جا سکے، لیکن جو شب برات آ رہی ہے، اللہ آسمان دنیا پہ رب کی رحمت کی تجلی آ کر کے آواز دیتی ہے، کہتی ہے کوئی میرا بندہ جو 60 سالہ گناہوں میں گزار دیا ہے، آجا، آج اس کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں، آجا اس کی بخشش کرنے والا ہوں، آجا میں اسے روزی دینے والا ہوں، آجا میرے بندے، آج رب کی رحمت کی تجلی آسمان دنیا پر آ گئی ہے۔ اللہ آواز دے کر کے کہتا ہے اے میرے بندے، تو نے 60 سال 70 سال زندگی میں میرے قریب نہ آ سکا، لیکن شب برات کے رات میں اللہ خود ہمارے قریب آ کر کے کہتا ہے آجا میرے بندے، اگر عزت چاہتا ہے تجھے عزت دیا جائے گا، اگر شہرت چاہتا ہے شہرت دی جائے گی، اگر روزی چاہتا ہے تجھے روزی عطا کی جائے گی، اگر گھر میں برکت چاہتا ہے تو گھر میں برکتیں دی جائے گی، اگر بے اولاد ہے اسے اولاد دی جائے گی، ہاں اگر جو بے سہارا ہے اس کا سہارا بنایا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں آجا، شب برات کی رات میں رب کہتا ہے ارے اتنے دن ہو گئے تو میرے قریب نہ آ سکا، آج رب خود تیرے قریب آ گیا ہے، آج جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آجا شب برات کی رات میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مانگنا۔ وہ رات ایسی رات ہے کہ عام دنوں میں تیری دعاؤں کی کیا حالات ہوتی ہے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن شب برات کی رات میں جب ایک بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کی دعا بعد میں ختم ہوتی ہے، اللہ دعا پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ شب برات کی رات ہے۔ شب برات عام دنوں کی دعاؤں کی حالات میں نہیں جانتا کہ آپ کی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن شب برات جیسی رات کی میں بات کر رہا ہوں، اس رات میں بڑے سے بڑے مجرموں کو اللہ بخشتا ہے، بڑے سے بڑے پاپیوں کو اللہ اس رات میں بخش دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں بنو قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ اس رات میں گنہگاروں کو مغفرت کرتا ہے، گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ یہ بنو قلب ایک قبیلہ تھا، بنو قلب۔ آقا نے اسے فرمایا کہ سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے بنو قلب کے قبیلہ، بکریوں کا ریوڑ رکھتے تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ان کی بکریوں کی ریوڑ کا یہ عالم تھا کہ اگر 2 پہاڑیاں ہوتی تھی نا، مکے میں زیادہ تر پہاڑیاں ہوتی تھی، آقا نے مثال دیا ہے کہ اگر ایک پہاڑی سے لے کر دوسرے پہاڑی تک بکریوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، ان کی اتنی بکریوں کی ریوڑ تھی، جب ایک پہاڑی سے دوسرے پہاڑی تک بکریوں کو کھڑا کیا جاتا تھا تو پہاڑی کے ڈسٹینس ختم ہو جاتے تھے مگر بکریوں کی تعداد ختم نہیں ہوتی تھی۔ ہاں یہ بکریوں کی تعداد کا عالم۔ آقا فرمایا گیا کہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی قبیلہ بکریاں پالتا تو اللہ ان قبیلوں کا مثال دیتے، لیکن سب سے زیادہ بکریوں کا ریوڑ بنو قلب کے قبیلہ پالتے تھے۔ اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بنو قلب کے ایک بکری کی بات نہیں کر رہا ہوں، 5-10 بکری کی بات نہیں کر رہا ہوں، بکریوں کی ریوڑ کے برابر، اور صرف بکریوں کے تعداد کے برابر نہیں، بکریوں کے بدن پہ جو بال ہوتے ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ آج ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے ہیں، آج ہم اپنے بدن کے بال کو نہیں گن سکتے ہیں، بتائیے بکریوں کے ریوڑ کے بال بھلا کون گن سکتا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس رات میں بے شمار گنہگاروں کی مغفرت عطا فرماتا ہے، کوئی کاؤنٹنگ نہیں، کوئی گنتی نہیں۔ رب کی رحمت بڑی چیز ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوٹ جا میرے بندے، 50 سال 60 سال گناہ کر دیا ہے، شب برات جیسی رات آئی ہے نا، رب کی بارگاہ میں پلٹا، اللہ تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما ڈالے گا۔ ہاں اللہ سارے پچھلے گناہوں کو بھول جائے گا، مٹا ڈالے گا۔ لیکن آج ہم نے اپنے اندر کمی اور ہمیں مانگنے کا جو طریقہ تھا نا وہ ہمارے اندر اب تک نہیں آیا۔ فرمایا کہ اس رات میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے اور سب کی دعائیں محبوب فرماتے ہیں سب کی دعائیں رب اس رات میں سن لیتا ہے۔ بڑے سے بڑے پاپی آ جائے، شرابی آ جائے، جواری آ جائے، توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا اور اپنے جرم کا اقرار کر دے کہ اللہ آج تک میں گناہ کرتا رہا، لیکن آج شب برات کی رات کے صدقے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ توبہ کر رہا ہوں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، آج کے بعد میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، آج میں توبہ کر رہا ہوں۔ اگر توبہ کر کے شب برات کے رات میں اپنی گناہوں کی مغفرت کرا لے، آقا فرماتے ہیں جو توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کو اقرار کرتا ہے، اپنے جرم کو اقرار کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔
ایسا پاکی کون چاہتا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو یاد رکھیں شب برات میں سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، لیکن فرمائے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دعائیں شب برات میں بھی رد کر دی جاتی ہے۔ شب برات میں اب آپ سوچ لیجئے، شب برات میں جس کی دعائیں رد کر دی جائے گی تو بھلا اس کی دعائیں نماز میں کیسے قبول ہوگی؟ بھلا اس کی دعائیں جمعہ کی نماز میں کیسے قبول ہوگی؟ گھر میں بیٹھ کر کے دعائیں کرے گا تو کیسے قبول ہوگی؟ جب قبولیت والی رات میں جس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہو، بتائیے اس کی دعائیں اب کہاں قبول ہوگی؟ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں دو چار لوگوں کی بات کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں ایک وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو ماں باپ کا غدار ہوتا ہے، جو ماں باپ کا غدار ہوتا ہے نا، اللہ اس کی دعائیں شب برات میں بھی رد فرما دیتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ رات بھر چلے کرتے رہ جاؤ، رات بھر جاگ کر کے نوافل پڑھتے رہ جاؤ، آپ رات بھر جاگ کر کے قبرستان کا چکر لگاتے رہ جاؤ، آپ راتوں کو قبروں کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے رہ جاؤ، آپ دعائیں کرتے رہ جاؤ، میں نہیں جانتا کہ تیری دعاؤں کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن تیری دعاؤں کا قبلہ تو تمہارے ماں باپ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر ماں باپ کے غدار ہوگے تو آپ کی دعائیں شب برات میں بھی رد کر دی جاتی ہے۔ آج ہم صاحب ماں باپ کو ستا کر کے ترقی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماں کو تکلیف دے کر کے آج ہم برکتوں کی تلاش میں ہیں، آج ماں باپ کا دل دکھا کر کے شب برات کی دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں، آج ہم ماں باپ کو تکلیف دے کر کے شب برات میں رات بھر جاگ کر کے دعائیں کرتے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں ہم نے دعا کی ہے اللہ نے ہماری دعائیں نہیں سنی ہے، ہم نے یہ دعا مانگی ہے اللہ نے شاید ہماری دعائیں نہیں سنی ہے۔ یاد رکھنا صاحب شب برات تو دور کی بات ہے، آپ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکہ اور مدینہ کا سیر کر لو، وہاں جا کر کے سر پٹک کر کے جان دے دو، دعا کرتے کرتے آپ اپنے ماتھا پٹک کر کے جان دے دو گے، تب بھی خدا راضی نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں خدا کیسے راضی ہوگا؟ صاحب اپنی مسجدوں تو دور کی بات ہے، خانہ کعبہ میں جا کر سر پٹک کر کے آپ جان دے دو گے، تب بھی خدا راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کس سے راضی ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اسی سے خدا راضی ہوتا ہے۔ آپ مکے میں جا کر کے دعائیں کر لو، آپ خانہ کعبہ میں جا کر کے سر پٹک کر کے جان دے دو، جس سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں نا اس سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک نمبر تو آپ شب برات آنے سے پہلے آپ ماں باپ سے معافی مانگ لیں، ماں باپ اگر آپ کے ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیں۔ دوسری فرمایا گیا کہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جس کے دل میں فتور ہوتا ہے، آج اندازہ لگا لیجئے گا کس کے دل میں کینہ نہیں ہے۔ آج شاید ہمارے گھروں کی برکتیں اس کینے نے دور کر رکھا ہے، آج ہمارے آپسی کے برکتوں نے شاید ہمارے دل کے کینہ نے دور کر دیا ہے۔ شب برات کی جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، شاید ہمارے دل اگر کینہ سے بھر گیا ہوگا نا، تو پھر یاد رکھنا شب برات جیسی کئی بھی راتیں آ جائے گی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ شب برات میں جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، آج بھائی بھائی سے کینہ ہے، آج باپ بیٹے کے لیے کینہ رکھتا ہے، پڑوسی کے لیے کینہ ہے، اپنوں میں کینہ ہو گیا ہے، صاحب ایک دوسرے سے حسد، جلن، بغض اور آپس کے کینے یاد رکھنا دور کر دو صاحب۔ اگر برادری کا جھگڑے ہے نا تو اس جھگڑے کو ختم کر دینا، اگر آپسی کے جھگڑے ہو تو جھگڑے کو ختم کر دینا، اگر بھائی بھائی سے نفرتیں ہو گئی ہے، اگر باپ بیٹوں میں کینہ پیدا ہو گیا ہے اسے روند دینا اپنے پاؤں کے نیچے۔ ورنہ یاد رکھنا اگر آپ سے آپ کے باپ ناراض ہے، آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ناراض ہے، آپ اپنے پڑوسیوں سے کینہ رکھتے ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے راضی نہیں ہیں، آپ کے بستی کے لوگ آپ سے ناخوش ہیں، ہاں اگر آپ کے آس پاس کے لوگوں کو آپ سے دل دکھ گیا ہے، اگر دل ٹوٹ گیا ہے تو یاد رکھنا اگر اس کے دل میں آپ کے خاطر تکلیف ہو گئی ہے تو شب برات کے رات میں آپ پوری رات جاگ کر کے عبادت کر لو گے۔ میں تو نہیں جانتا کہ آپ کی دعاؤں کا کیا حال ہوگا، لیکن آپ جس کے خلاف آپ نے کینہ پیدا کیا ہے آج بھی اپنے بھائی سے محبت پیدا کر لے، اپنے دوستوں سے محبت پیدا کر لے، اپنے ماں باپ سے محبت پیدا کر لے، اپنے رشتہ داروں سے محبت پیدا کر لے۔ جب آپسی جھگڑے کو ختم کرو گے، اپنے دل سے کینہ کو دور کرو گے اور مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بنا لو گے، اور پھر شب برات میں آ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ ہم نے دل سے کینہ نکال دیا ہے، اب میں محبتوں کو عام کر دیا ہے، اللہ اب تو ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو مدینہ بنا کر دعاؤں کو قبول عطا فرما دیتا ہے۔ دل کے کینے کو دور کرے آپ، اس دل سے کینہ کو دور کر دے، بغض و حسد، جلن۔ آج دیکھے تو کئی برادری کا جھگڑا ہے، آج دیکھے تو کئی پڑوسیوں کا جھگڑا ہے، آج دیکھے تو کئی بستیوں میں بٹوارے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنا اگر یہ
رہی ہمارے اندر سسٹم نا تو پھر ہمارے گھروں سے بھی برکتیں ختم ہو جائے گی. شب برات کی رات کی برکتوں سے بھی ہم محروم رہ جائیں گے. پھر ہم رات بھر جاگ کر کے یہ کرتے رہے صاحب, دعائیں کرتے رہیں, رات بھر جاگ کر کے ادھر ادھر ہم چکر لگاتے رہ جائیں گے. یاد رکھنا, اور رب سے مانگنے کا طریقہ, ہم اپنے دل کے اندر سے معاف کرنا سیکھیے یار. بڑی بات ہے, آج ایک بیٹا باپ کو معاف کرنے تیار نہیں ہو رہا ہے, آج ایک بھائی بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں ہو رہا ہے. تھوڑی سی زمین کی خاطر آج بھائی پہ کیس ہو جا رہا ہے, آج تھوڑی سی مکان کے خاطر صاحب, آج تھوڑے سے پیسوں کے خاطر اپنے اپنوں سے دشمنی مول لے جا رہی ہے. یاد رکھنا, اگر اپنوں کے اندر یہ دشمنی رہی نا, اگر آپ سے اپنے ناراض ہو گئے نا, تو پھر یاد رکھنا یہ شب برات تو دور کی بات ہے, آپ مر کے قبر میں بھی چلے جائیں گے نا, پھر آپ سے خدا راضی نہیں ہوگا. ہاں, اس لیے کہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا الگ ہوتا ہے. ہاں, رب اپنی عبادت کا اپنے آپ حساب لینے والا ہے. چاہے گا تو آپ کے پاس نمازیں نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے کہ رب معاف فرما کر کے جنت عطا فرما دے گا. اگر رب کے لیے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ رب آپ کو معاف فرما کر کے جنت عطا فرما دے گا. اگر آپ نے حج نہیں کیا ہے پیسہ ہونے کے باوجود, ہو سکتا ہے رب اس کو معاف فرما کر کے جنت عطا فرما دے گا. اس لیے کہ یہ رب کی عبادت ہے اور رب کا حق ہے. اگر رب کے حق میں آپ نے کمی کیا تو رب قہار و جبار ہے, بڑا پیار کرنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. آقا فرماتے ہیں رب اپنے ایک بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اگر رب کے شان میں گستاخی کریں گے, رب کی عبادت کو چھوڑیں گے, تو اللہ کی رحمت کو جب پیار آ جائے گی, جب محبت آ جائے گی, تو اللہ آپ کو معاف فرما دے گا. لیکن اگر بندے کو تکلیف دے کر کے چلے گئے ہیں, اگر بندوں کا دل توڑ کر کے چلے گئے ہیں, اگر بندوں کو ستا کر کے چلے گئے ہیں, تو پھر رب کا فیصلہ ہوگا, اے فرشتوں اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ. فرشتے کہیں گے اللہ اپنے وقت کا نمازی آ رہا ہے, اپنے وقت کا پرہیزگار تھا, اپنے وقت کا حاجی تھا, ہاں اپنے وقت کا عبادت گزار تھا. اللہ کہے گا آج اس کی عبادتیں نہ دیکھنا. پھر فرشتے کہیں گے مولا پھر میٹر کیا ہے کہ جہنم میں بھیج رہے ہو. اللہ کہے گا دیکھتے نہیں ہو, اپنے پڑوسیوں کو ناراض کر کے آیا ہے, اپنے بھائیوں کا دل توڑ کر کے آیا ہے, اپنے باپ کو ستا کر کے آیا ہے. یہ میرے بندے اور میری مخلوق پہ اس نے ظلم کر کے آیا ہے. اور اے فرشتوں, یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو زمین پر میرے بندوں کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے, حشر میں اللہ بھی اس کا مہربان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کہے گا جو زمین پر میرے بندوں پر مہربان نہیں ہو سکتا ہے, جو زمین پہ میری مخلوق پہ مہربانی نہیں کر سکتا ہے, تو پھر اللہ میدان حشر میں اس کا مہربان نہیں ہو سکتا ہے. ہم کہاں جائیں گے, رب سے نہیں بچ پائیں گے. تو آج ہم شب برات آنے سے پہلے کینہ کو دور کر دیں. آج شب برات آنے سے پہلے ہم سارے خطاؤں سے توبہ کر دیں, پھر رب کی بارگاہ میں ہم جائیں نا. ورنہ یاد رکھیں آج تو صاحب ہمارے اپنوں میں رشتے نہیں سمجھ میں آ رہے. میں کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں معاف کرنا نہیں آیا. ہم نے تو یہ سوچا کہ اگر فلاں کو معاف کر دیں گے تو پھر ہماری عزت میں کمی آ جائے گی. آقا فرماتے ہیں کہ معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی ہے, اللہ اور عزتوں میں اضافہ عطا فرما دیتا ہے. ہاں, معاف کرنا سیکھے. معاف کرنے سے اللہ عزتوں میں کمی نہیں عطا کرتا ہے, بلکہ معافی مانگنے سے آقا فرماتے ہیں عزتوں کو اور اضافہ عطا کر دیا جاتا ہے, عزتیں بڑھا دی جاتی ہے. ہم معاف کرنا سیکھیں نا تو پھر ہمارے دل سے کینہ ختم ہو جائیں گے, آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ورنہ یاد رکھنا کچھ نہیں جانے والا ہے. یہ اسلام محبت کا پیغام لے کر کے آیا ہے. میرے آقا تو صاحب اپنا تو دور کی بات ہے, غیروں سے بھی محبت فرماتے تھے. ہاں, ہم تو اپنے ہیں نا, کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں. پھر برادریوں کے جھگڑے ہمارے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ یہ ہمارے بیچ میں یہ برادری کے جھگڑے, ہم بڑے تو ہم بڑے, پھر دولت پہ ہمارے پاس گھمنڈ کہاں سے آ گیا؟ ہم بڑے تو ہم بڑے, یہ کہاں سے ہو گیا؟ فرمایا کیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سبھی محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. خدا کے نظر میں بڑا وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو وہ بڑا نہیں ہوتا ہے, جس کا برادری ہائی کوالٹی کا ہو وہ بڑا نہیں ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, ارے تم سبھی کچھ ہو کیا بتاؤ مسلمان بھی ہو. ارے سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے, اور دنیا میں جس نے خدا کو بھی راضی کیا ہے اور مدینے کا مصطفیٰ کو بھی راضی کیا ہے. کائنات کا سب سے بڑا انسان وہی ہوتا ہے, پیسوں سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. اللہ جس پہ مہربان ہوتا ہے اسی کو اللہ بڑا بنا دیا کرتا ہے. ہاں, تو پھر ہم بڑے تو ہم بڑے, ہماری عزتیں ختم ہو جائے گی. ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا ہے. اگر بھائی سے کوئی خطا ہو گئی نا, اور یاد رکھنا کہ اگر ہم آپس میں ہیں تو پھر انبن بھی ہوتی ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. جھگڑا کہاں نہیں, کس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں؟ جہاں برتن ہوتے ہیں نا آپس میں برتن ٹکراتے ہیں. اور ضروری ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آزمائش ہے.
یار یہ تو ہم ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ میرے پیغمبر اعظم کے دونوں نواسوں میں آپسی جھگڑے ہو گئے ایک مرتبہ، دونوں میں انبن ہو گئی تھی۔ میرے امام حسین اور حسن میں، دونوں بھائیوں میں آپس میں جھگڑے ہو گئے۔ جب جھگڑے ہوئے نا تو 3 دن گزر گیا، نہ ہی امام حسن سے بول رہے ہیں اور نہ امام حسن حسین سے بول رہے ہیں۔ جب تیسرا دن آیا نا تو امام حسین نے خط لکھا۔ دیکھیں یار، معاف کرنے سے مصطفیٰ فرماتے ہیں عزتیں بڑھ جاتی ہے۔ امام حسین نے خط لکھا اپنے بھائی کے نام، کہا میرے بڑے بھائی، ہم لوگوں کی آپسی جھگڑے ہیں اور 3 دن ہونے جا رہا ہے، میرے بھائی نانا کی حدیث آپ نے بھول گئے؟ امام حسین خط میں لکھ رہے ہیں میرے بھائی آپ نے نانا کی حدیث کو بھول گئے۔ میرے نانا نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو مومن آپس میں 3 دن تک اگر جھگڑوں کی وجہ سے بول چال بند کر دیتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے، گویا اس سے اسلام سے کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے، اب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے۔ امام حسین نے خط لکھا، میرے بھائی آ کر کے مجھ سے سلام کرو۔ کون لکھ رہا ہے یار؟ چھوٹے بھائی امام حسین اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا، کہا 3 دن ہونے والا ہے، اگر 3 دن سے زیادہ ہو گیا تو پھر یاد رکھنا میرے نانا کی حدیث ہے کہ جو 3 دن تک آپس میں نہیں بولتا ہے، سلام کلام نہیں کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا ہے۔ میرے بڑے بھائی امام حسن ایسا کرو، تم آ جاؤ میرے پاس، پہلے مجھے آ کر کے سلام کرو، 3 دن ہونے والا ہے۔ پھر امام حسن بڑے بھائی ہے نا، انہوں نے خط لکھ دیا، کہا کہ یار یہ چھوٹا ہو کر کے مجھے بلا رہا ہے، اگر آج ہم ہیں نا یہ چھوٹا ہو کر کے مجھے بلا رہا ہے۔ ایک خط لکھا، کہا میرے بھائی امام حسین ایسا کرو نا کہ میں تم سے بڑا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ نانا کی حدیث پہ ہماری عمل ہو جائے تو تم مجھ سے چھوٹا ہے، تو بھی تو میرے پاس آ سکتا ہے، تم بھی تو آ کر کے سلام کر سکتے ہو۔ یاد رکھنا جب جیسے امام حسین نے یہ خط پڑھا، امام حسین چلے گئے بڑے بھائی کے بارگاہ میں، امام حسن کی بارگاہ میں امام حسین چلے گئے۔ جیسے امام حسین پہنچے نا تو امام حسین سلام کیے، اور یاد رکھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آنے والا سلام کرتا ہے، جو آیا نا، مثال کے طور پر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو اب جو آ رہا ہے تو مسئلہ یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والا آپ سے سلام کرے گا، آپ پہلے سے موجود ہے تو یہ مسئلہ کہہ رہا ہے کہ آپ سلام نہ کریں، آنے والے کا یہ اوپر رائج ہو جاتا ہے کہ اب وہ سلام کرے گا۔ امام حسین گئے اپنے بڑے بھائی سے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد امام حسن نے کہا تھا میرے چھوٹے بھائی حسین، ارے تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ اگر نانا کی حدیث پہ عمل کرنا تھا تو میں تم سے بڑا ہوں، میری بارگاہ میں تو آ جاتا، مجھ سے معافی مانگ لیتا، مجھ سے سلام کر لیتا۔ تو جواب سننا صاحب، آج تو ہمیں بھائی بھائی کا خیال نہیں ہوتا ہے، ہمیں اپنوں کا خیال نہیں ہوتا ہے، ہمیں صاحب اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں آتا ہے، اپنے بھائیوں کا خیال نہیں آتا ہے۔ ذرا امام حسین کا جواب سننا۔ امام حسین نے کہا تھا اے میرے بھائی حسن، میں نے تجھے اس لیے بلایا تھا کہ تو میرا بڑا بھائی ہے، اور جب میرے پاس تو آتا تو پہلے سلام کرتا۔ تو امام حسین نے فرمایا میرے بڑے بھائی، میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس آ کر کے تو سلام کرتا تو اللہ مجھ سے پہلے تیرے جنت میں محل بنا دیتا۔ ارے حسین کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ چھوٹا بھائی ہو کر کے حسن سے پہلے جنت میں چلا جائے۔ یار یہ حسن حسین ہے جو اپنے بھائی کا خیال کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم صاحب اپنے بھائی کا خیال کر لے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کر لے، اپنوں کا خیال کر لے۔ اگر ہم مخلوق خدا کا خیال کریں گے تو اللہ وہاں مہربان ہو کر کے ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ہمیں تو اپنوں سے زیادہ اپنوں کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں تو اپنوں سے زیادہ اپنوں کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے آج اپنوں میں رشتے نہیں ہیں، اپنوں میں محبت نہیں ہے، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں جنت۔ صاحب جنت اپنوں کو راضی کر لے، پھر آپ سے خدا راضی ہو جائے گا، ورنہ آپ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہ جائیں گے، مسجدوں میں جا کر سر رگڑتے رہ جائیں گے، مسجدیں آپ کو جنت نہیں دلا سکتی ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج و زکات کا پیغام لے کر کے نہیں آیا ہے، ورنہ سارے نمازیوں کی آج دعائیں قبول ہو جاتی۔ نماز ایک طرف ہے، دوسرے طرف دل میں فتور ہے، نماز ایک طرف ہے، دوسرے طرف ایک دوسرے سے حسد جلن ہے، نماز ایک طرف ہے، نماز کے بعد دوسرے طرف چگلی کی بات ہے۔ یاد رکھنا ایسی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج و زکات کی بات نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنوں کا خیال کیا جائے، دل کو پاک کر لیا جائے، حسد جلن کینہ سے پاک کر لیا جائے، ایک دوسرے سے جلنا چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے جب ہمارا دل پاک ہو جائے گا تو پھر رب کی بارگاہ میں ہم جو بھی دعا کریں گے، ارے ہمارا ہاتھ نیچے بعد میں آئے گا، ہماری دعا کی مقبولیت پہلے ہو جائے گی۔
ہاں لیکن دل میں فتور ہو اور کینہ ہو تو صاحب اس کے عام دنوں تو چھوڑیے، شب برات میں بھی اس کی دعائیں رد کر دی جائے گی۔ ہاں تو باتیں بہت ساری ہے، میرا وقت مکمل ہو چلا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی پورا وقت رہا تو میں مزید باتیں کروں گا۔ مجھے ابھی یہاں سے سجورہ جانا ہے، دعا کیجیے گا کہ میں خیریت سے پہنچ جاؤں، اور 8 بجے ٹائم دیا ہوں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں کوشش کروں گا کہ میں پہنچ جاؤں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جس مقصد سے محفل رسول کا اہتمام ہے، اللہ مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے۔